اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیہ نمبر 22 اور 23 آپ کے 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن چلتے چلتے یہ خبر فرعون کے دربار تک پہنچی کہ کل جس قبطی کا قتل ہوا تھا وہ موسیٰ کے ہاتھوں ہوا، تو فوراً اجلاس طلب کر لیا گیا اور تجویز پاس ہوئی کہ موسیٰ کو جلد گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ پہلے سے وہ بدگمان تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ اس کی مجلس میں موجود تھا، وہ فوراً بھاگا موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں اس شہر میں پہنچا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ آپ کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اور آپ کی تلاش میں پولیس ہے اور آپ کو گرفتار کر کے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس اطلاع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور ڈر بھی رہے تھے کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے، مجھے پکڑ نہ لے۔ منزل کا بھی پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، آج تک کسی بیرون ملک آپ تشریف نہیں لے گئے تھے اور کوئی رستہ بتانے والا بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک سمت میں ایک طرف روانہ ہو گئے، پیچھے مڑ کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے تعاقب میں کوئی آ تو نہیں رہا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں اور بے انصافوں سے مجھے نجات دیجیے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ایک ایسے رستے پہ لگا دیا جو وہاں سے مدین جاتا تھا، اور مدین یہ فرعون کی حکومت سے باہر کا علاقہ تھا، یوں سمجھے کہ قبائلی علاقہ تھا، وہاں اس کی حکومت نہیں تھی، اور مدین مصر سے کوئی 10 دن کی مسافت پر تھا، یعنی پیدل رستہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سواری کہاں، بالکل پیدل ہیں، نہ کوئی توشہ ہے نہ کوئی سامان ہے کھانے پینے کا، لیکن بس اللہ نے اس رستے پہ ڈال دیا۔ ان کو پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، کون سی منزل ہے، صرف دعا کی کہ اللہ ان سے مجھے نجات دیجیے۔ تو بہرحال اس رستے پہ چل پڑے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رستے میں گھاس پھوس درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے چلتے رہے۔ اور ولما توجہ تلقاء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، چل پڑے بجانب مدین، تو اس شہر سے اور شہر کے مکینوں سے ایک نسبت بھی تھی جس کا موسیٰ علیہ السلام کو اب تو پتہ نہیں تھا، لیکن نسبت تھی، کیونکہ یہ شہر حضرت مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے موسوم تھا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے،
یعنی آپ کے مشہور بیٹے تو دو ہیں جو نبی ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، لیکن ان کے علاوہ، ان کی ماؤں کے علاوہ اور خواتین سے بھی آپ کی شادی ہوئی، ان سے بھی آپ کے بیٹے ہوئے، ان میں ایک مدین تھے۔ تو یہ شہر مدین کے نام سے آباد تھا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام سے، بنی اسرائیل سے ہیں، تو یہ ایک نسبت تھی۔ خیر اس طرف آپ تشریف لے گئے۔ یہ خلیج عقبہ سے اس پار آج کل جہاں اردن ہے، اردن کی حکومت ہے، تو یہ شہر وہاں پر ہے۔ یعنی یہ شہر تو پہلے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا، یہاں کے مکینوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لیکن بہر اب نئی آبادی کے طور پر یہ مدین موجود ہے۔ اور پچھلے سے پچھلے سال میں بھی وہاں جب گیا تو اس شہر میں گیا ہوں۔ اتنی بڑی آبادی، ایسا بڑا شہر تو نہیں ہے، گاؤں کی طرح کا ایک شہر ہے، لیکن بہرحال اب کچھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تلقا مدین، بجانب مدین روانہ ہوئے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور فرمایا کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی کرے گا، میں بھٹکوں گا نہیں، میں کسی منزل تک رسائی حاصل کر لوں گا اور اللہ مجھے کسی منزل پہ پہنچا دیں گے، اس امید پر۔ خیر چلتے چلتے وہ 8-10 دن کی منزل آپ نے جوں توں پوری کی، اور مدین میں آپ پہنچے۔ مدین میں پہنچے تو کہاں؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مدین، تو آپ چلتے چلتے سیدھے مدین کے پانی پر پہنچے، یعنی وہاں جو کنواں تھا۔ عرب میں پانی کی شدید قلت ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، امارات ہوں، جارڈن ہو، یہ پورا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں پانی کی قلت ہے۔ بارش کا پانی ہی زیادہ تر اکٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یا کہیں کہیں کچھ کنویں ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی کنواں یا چشمہ ہو تو وہیں آبادی بن جاتی ہے۔ تو مدین میں بھی 1-2 کنویں تھے صرف، جن کی وجہ سے وہ آبادی تھی، اور ان لوگوں کا گزر بسر پانی کے لحاظ سے ان کنووں پر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں پر پہنچے، کیونکہ وہیں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، تو وہیں یہ مطلب ہے کہ کسی سے میل ملاقات ہوگی۔ خیر وہاں پہنچے، تھکے ماندے تھے، کئی دنوں کا سفر بھی تھا، بھوکے پیاسے بھی تھے، تو پانی کے پاس ہی آپ نے آرام کے لیے اپنے آپ کو ڈال دیا، وہیں پر ایک درخت اس کے نیچے آرام کیا۔ تو کیا ہوا؟ وجد علی امۃ من الناس یسقون، آپ نے اس کنویں پر لوگوں کی ایک جماعت دیکھی جو جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اپنے لیے بھی پانی لے جاتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوگا، زیادہ تر شام کے وقت ہی جانور چر کے آتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، یہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن مطلب ہے کہ اس وقت لوگوں کا جھمگھٹا تھا، اور پانی پلانے کے لیے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کنویں پہ آئے تھے۔ آپ تھکے ماندے تھے، ایک طرف لیٹے ہوئے تھے، مسافر بھی تھے، کسی سے جان پہچان بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے ایک عجیب منظر یہ دیکھا کہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان سے اس طرف کو آپ نے 2 عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو پانی پہ آنے سے روک رہی ہیں۔ جانور آتے ہیں، پیاسے ہیں وہ بھی، لیکن وہ ان کو روک رہی ہیں، پیچھے ہٹا رہی ہیں، باقی لوگ آگے لا رہے ہیں۔ ان پہ کوئی ترس نہیں کھا رہا، ان کے جانوروں کو کوئی آنے نہیں دیتا، وہ بھی نہیں آنے دیتی، ہٹا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اجنبی تھے، مسافر تھے، لیکن وہ مستقبل میں نبوت کے تاجدار تھے، اس وقت بھی وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ وہ یہ ظلم کیسے برداشت کریں، یہ بے انصافی کہ ایک کمزور طبقہ
عورتیں وہ تو پیچھے رہیں، اور یہ مشٹنڈے سارے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ بھی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تو ظلم برداشت نہیں کر رہے، وہاں سے جو نکلے تھے وہ بھی ایک مظلوم کی مدد کی وجہ سے نکلے تھے نا۔ تو یہاں دیکھا وہی سما یہاں پر بھی ہے۔ تو خیر وہ تو چلیے اپنا ملک تھا اور اس وقت شہزادگی بھی تھی، یہاں تو بالکل مسافر اور اجنبی، جان پہچان ہی نہیں، لیکن بہرحال ظلم پھر بھی برداشت نہیں ہوا۔ اٹھے اور ان خواتین کے پاس گئے کہ آخر تم اپنے جانوروں کو کیوں روک رہی ہو، کیوں نہیں آنے دیتی آگے؟ ان سے یہ برداشت نہیں ہوئی۔ قال ما خطبکما، فرمایا کیا حال ہے تمہارا، کیوں اپنے جانوروں کو پیچھے دھکیل رہی ہو، کیوں نہیں آنے دیتی؟ تو ان خواتین نے کہا، قالتا دونوں نے کہا، دو تھیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ جناب ہم پانی نہیں پلا سکتی اپنے جانوروں کو تا وقتے کہ یہ سارے چروائے پانی پلا کے جا نہ چکیں اور کنواں بالکل خالی نہ ہو جائے۔ ان میں سے کسی کے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال جو ہم کنویں پر پانی پلا سکیں، نہیں پلا سکتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوابون شیخ کبیر، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مرد حضرات ہیں اور ہم صرف پورے اس ایریے میں جانوروں کی چرانے والی عورتیں ہیں۔ پہلے تو آپ کو اسی پہ تعجب ہوگا کہ ان جانوروں کے لیے مرد کیوں نہیں، یہ عورتیں کیوں جانوروں کو چرا رہی ہیں؟ اور پھر یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہے تو ہم کیوں آئی ہیں، اور یہ کہ ہم پھر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتی، پیچھے کیوں دھکیلی جا رہی ہیں؟ کہ وجہ یہ کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد گرامی بہت بوڑھے ہیں، وہ جانوروں کے چرانے کی خدمت انجام نہیں دے سکتے، تو ہمیں بامر مجبوری باہر نکلنا پڑا، ورنہ ہماری فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم گھروں میں رہیں اور گھروں کی خدمات انجام دیں۔ یہ باہر کی ڈیوٹی ہماری نہیں، پر ہم بامر مجبوری نکلی ہوئی ہیں، اس لیے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اس کام کو انجام دینے والا۔ ایک والد ہیں اور وہ ضعیف ہیں، بہت بوڑھے ہیں۔ خیر یہ انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی، فسقا لہما، لیکن ان سے برداشت نہیں، ان کا لاؤ اپنے جانوروں کو آنے دو۔ اتنے میں وہ لوگ بھی فارغ ہو گئے تھے، جو باقی گاؤں کے لوگ تھے، شہر کے لوگ تھے، اپنے جانوروں کو پلا کے وہ چلے گئے۔ ان کا طریقہ یہ تھا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ واپس جاتے وقت کنویں کو ڈھانک لیتے تھے ایک بڑے پتھر سے، اپنے جانوروں کو ڈول سے نکال کے پلا کر جاتے وقت اوپر سے بہت بڑا پتھر جس کو بمشکل 10 آدمی ہٹا سکے، اس کو پتھر کو اوپر رکھ کے چلے جاتے تھے۔ یہ اور ظلم، یعنی ایک تو ان کے جانوروں کو پہلے آنے نہیں دیتے، وہ لا نہیں سکتی، اور پھر جاتے بھی کنویں کو بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو آخر میں ان کو پلا دیں یا کم از کم کنواں ہی کھلا چھوڑ دیں۔ تو خیر وہ لوگ بند کر کے جائے، ان کی بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ اب ان کی بکریاں ہمیشہ کے لیے، آج تو موسیٰ علیہ السلام ہے نا، کہ ہمیشہ کے لیے جب وہ چلے جاتے تو باہر ادھر ادھر گرا پڑا جو پانی ہوتا تھا نا، یا کیچڑ ویچڑ، بس وہی چوس چاس کے وہ بکریاں چلی جاتی تھیں۔ ان کے ڈولوں سے گرا ہوا پانی، ان کے جانوروں سے بچا ہوا پانی ادھر ادھر پڑا رہتا تھا نا، تو بس وہی ان بکریوں کی پیتی تھی اور نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ بند کر کے چلے جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام باہر ان کا کہ لاؤ اپنی بکریوں کو لاؤ، لایا، اور انہوں نے تنہا وہ پتھر اٹھا کر 10 آدمیوں کا، تھکے ماندے بھوکے پیاسے بھی ہیں لیکن آخر اللہ کے نبی ہیں،
نبی کی قوت کا تو کیا کہنا، اٹھایا ادھر رکھا اور ڈول تو پڑا ہوگا اندر، ڈول سے پانی نکال کے ان کی بکریوں کو پورا پانی پلا کر کہا اب جاؤ گھر، اور پھر آپ نے بند کر کے کیا ہوا، فسقا لہما، ان کی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، اب ہیں تو مسافر جائیں تو کہاں جائیں، پھر واپس سائے میں تشریف لے گئے، درخت کا جو سایہ تھا اس کے نیچے جا کر لیٹ گئے آرام کے لیے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ڈھونڈتا ہوں گھنی چھائیں کہیں، تو جہاں گھنی چھائیں ملے تو مسافر جو ہے غریب الوطن آدمی اسی کے نیچے سستا تھا، گھر سے تو ہے نہیں کہ کہیں چلا جائے، تو بار وہاں چلے گئے اور لیٹ گئے، اور لیٹ کر انہوں نے اللہ سے التجا اور دعا کی، اور کہیں تو کس کو کہیں، فقال، فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو آپ مجھے عطا فرمائیں، جو چیز آپ مجھے دینا چاہیں بھلائی اور خیر کی، میں اس کا محتاج ہوں، آپ جو بھی خیر اور بھلائی مجھے دینا چاہیں میں اس بھلائی کا، اس خیر کا محتاج ہوں۔ یہ ایک نبی کی دعا ہے۔ اگر کوئی انسان مشکل کشائی کر سکتا ہوتا، دوسروں کی مشکل کشائی کر سکتا ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہوتے۔ اس وقت وہ ولی تو ہیں نا، اس وقت وہ ولی تو ہیں نا، اور بڑے درجے کے ولی ہیں، کیونکہ ابھی ولایت کے فوراً بعد ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجنے والا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ بالقوہ، طاقت کے لحاظ سے تو اب بھی نبی ہیں، صرف ذمہ داری ابھی نہیں آئی۔ اور پھر نبیوں میں بھی آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 پیغمبروں میں سے جو سب میں اولو العزم ہیں، جن سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ خود کلام فرمائیں گے ڈائریکٹ، تو کتنی بڑی شان ہے، لیکن وہ بھی محتاج کس کے ہیں؟ تو معلوم ہوا جن ہیں، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، ولی ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، سب کے سب کس کے محتاج ہیں، اور سب کے حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، قل، اے میرے محبوب پیغمبر، حضور سے کہلایا جا رہا ہے، حضور کون ہیں؟ اللہ کے بعد جن کی شان ہے، ان سے کہا جاتا ہے آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگوں میں کون ہیں؟ نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بس سب لوگ، اے لوگو، بادشاہ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سب ہیں، اے لوگو انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو، کس کے؟ الی اللہ، اللہ کے، ہر چیز میں، اپنے وجود میں، سب کو وجود کس نے بخشا؟ ٹھیک ہے نا، اور اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں، زندگی کے باقی رکھنے کے اسباب کس نے پیدا فرمائے؟ ہوا کس کی ہے؟ پانی کس کا ہے؟ خوراک کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ تو وجود میں بھی اور وجود کے باقی رکھنے میں بھی تم سب کے سب محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے، اور واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، اور حمید تعریفوں والا ہے، کوئی نبی تعریف کرے تو وہ تعریفوں والا ہے، کرے تو اس کا بھلا ہے، نہ کرے تو اس کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ میرے تمام نبی، میرے پیارے، میرے محبوب، یدعوننا، ہمیں ہی پکارا کرتے تھے،
کوئی نبی بھی دوسرے نبی کو نہیں پکارتا تھا، سب ہمیں ہی پکارتے تھے۔ اور کیسے؟ رغباً، میری نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے، میری نعمتوں کو چاہتے ہوئے، ورہبا، اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ ڈرتے بھی تھے کہ میں بے نیاز ہوں، اور رغبت بھی کرتے تھے، تو ملے جلے جذبات سے ہر بات میں مجھے ہی پکارا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا محبوب پیغمبر ہے، تھکا ماندہ ہے، سفر کر کے آیا ہے، کتنی آزمائشیں ہیں، انبیاء پر کتنی آزمائشیں گزرتی۔ سب سے پہلی آزمائش دیکھیے، ماں کو دریا میں ڈالنا پڑا، اور پھر آگے آزمائشیں چلی، وہ جو قتل ہوا ان کے ہاتھ سے، گرفتاری کا حکم ہوا، قتل کا آرڈر ہوگا، پھر وہاں سے مدین تک پیدل سفر، جی بھوکا پیاسا سفر، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ابھی پتنی آگے اور کتنی آزمائشیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اسی لیے سورۃ طٰہٰ میں گزرا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، موسیٰ ہم نے آپ کو کئی آزمائشوں میں ڈالا، کئی امتحانات میں ڈالا، اور ہر امتحان میں آپ پہلے نمبر پہ پاس ہوتے رہے۔ تو یہاں بھی کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ رب لما انزلت الی من خیر، اے میرے پروردگار جو بھی آپ میری طرف خیر اور بھلائی دینا چاہیں، میں آپ کی ہر خیر اور بھلائی کا محتاج ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی بات کا محتاج ہوں اور کسی کا نہیں، جو خیر جو بھلائی۔ جی بال نے یہ دعا فرمائی اور پھر لیٹ گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ادھر سے وہ بچیاں آج وقت سے بھی پہلے چلی گئیں۔ جب وقت سے پہلے چلی گئیں تو باپ نے پوچھا خیر ہو آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ ہمیشہ تم بڑی لیٹ آیا کرتی ہو، آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ آج کنویں پر ایک مسافر تھا، تو اس نے ہماری حالت زار پر ترس کھایا، ہماری خیریت پوچھنے کے لیے آیا، اور ہماری بکریوں کو اس آدمی نے پانی پلایا، تو اس لیے ہم جلدی آ گئی ہیں۔ باپ نے کہا اچھا، تو مسافر تھا، اس کو ساتھ لیتے آتے، بھوکا پیاسا ہوگا، تھکا ماندہ ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، اور اتنی مہربانی بھی کی، تو تم نے اس کو لایا کیوں نہیں؟ جاؤ اور اس کو بلا کر لے آؤ۔ اب یہ دیکھیے اس آیہ کریمہ میں کہ یہ نبی کی ہی بیٹیاں ہیں، جی نبی ہی کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے اپنی حالت زار کیسے بیان کی کہ ہماری فطرت کا تقاضا تو باہر گھومنا پھرنا نہیں تھا، بکریوں کے ریوڑ چرانے نہیں تھے، لیکن ہم بامر مجبوری آئی ہیں۔ بلکہ اس معاشرے میں، حالانکہ وہ کفر کا معاشرہ تھا، تو بھی خواتین کو باہر ایسے کام کرنے کا موقع نہیں تھا۔ سب دیکھیں مرد آئے، صرف یہ دو عورتیں آئیں، اس لیے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے، اور فطرت کی تقسیم یہ ہے، ایک تو انسان ہونے کی بات ہے تو مرد عورت دونوں ہی انسان ہیں، ٹھیک، مرد عورت دونوں ہی اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اور دونوں کو نیکیوں کا اجر و ثواب بھی ایک جیسا ہی ملتا ہے، جنت میں درجات بھی دونوں کے ایک جیسے ہی ہوں گے۔ انسانیت کے ناطے تو بالکل مساوی ہیں، لیکن صنف کے لحاظ سے دو صنف ہیں، یعنی دو قسم ہیں، انسان ہوتے ہوئے دو قسم ہیں، ایک قسم کا نام ہے مرد، ایک کا نام ہے عورت۔ اور صنف کے لحاظ سے اللہ نے ایک کو صنف نازک بنایا ہے، ایک کو صنف کرخت۔ مرد صنف کرخت ہیں، سخت جان، مشقت کا کام کرنے والے، عورت اس کے مقابلے میں صنف نازک ہے، اور وہ مشقت کا کام نہیں کر سکتی۔
حقوق دونوں کے ہیں، فرائض بھی دونوں کے ہیں، لیکن حقوق اور فرائض دونوں کے یکساں نہیں، بالکل یہ ایک جیسے نہیں۔ حقوق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے اپنے لحاظ سے، اپنی اپنی ڈیوٹیوں کے لحاظ سے، اپنے اپنے فرائض کے لحاظ سے حقوق ہیں جی۔ اور پھر یہ نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صنفیں بنائی ہیں۔ آگے کا معاملہ آگے کا ہے، یہاں اس جہان کے لیے تو صنف نازک کی ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں، صنف کرخت کی الگ رکھی ہیں۔ یعنی مشقت کے جتنے کام ہیں، باہر کے جتنے کام ہیں، عوامی نوعیت کے جتنے کام ہیں، اجتماعی نوعیت کے جتنے کام ہیں، یہ مرد کی ذمہ لگائے ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر جتنے کام ہیں، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی صفائی جی، کھانا وغیرہ، جتنا بھی گھر کے اندرونی کام ہیں، وہ ساری ڈیوٹی خدا نے عورت کی لگائی ہے۔ لیکن آج کے یعنی یہ پہلے سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ کفر کے ساتھ بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ صنف نازک کی وہ ڈیوٹی ہے، صنف کرخت کی یہ ہے۔ لیکن آج ہمارے دور میں اس بیچاری کو اپنے فرائض سے نکال کے اپنے ہم دوش کھڑا کر دیا۔ اس کے کام میں تو شراکت نہیں کریں گے، لیکن اپنے کاموں میں اس کو شریک کر دیا، تھوڑا سا جھانسا دے کر پیسے ملیں گے، کام کرو گی تو کارخانوں میں بھی لایا، آفس میں بھی لایا، پولیس میں بھی بھرتی کر دیا، فوج میں بھی بھرتی کر دیا۔ یعنی زندگی کا کون سا شعبہ ہے کہ بیچاری کو اپنی جگہ سے نکال کے ہم لا کر اپنے ساتھ نہیں کھڑا کر دیا، لیکن اس کے کام میں ہم شریک نہیں۔ مرد اس کے کام میں شریک نہیں، اپنی ذمہ داریاں اس پہ ڈال دیں، اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اب بیچاری پہ ڈبل ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج جتنی خرابیاں ہیں اسی اختلاط کی وجہ سے، یہ جو معاشرے میں خلط ملط معاملہ ہو رہا ہے اور جو خاتون کی بے آبروئی ہو رہی ہے جی، آپ اخبارات دیکھیں، آپ ٹی وی دیکھیں، وی سی آر دیکھیں، جتنی خرافات ہیں، بیچاری کو جو ہے جس حال میں پیش کیا جاتا ہے، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ معاشرہ صاف رہے گا؟ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس طرف دیکھیں تو نیم اریاں لباس بیچاری کا اتروا دیا، ادھر دیکھیں تو شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا جی۔ اسی لیے یورپ کا مشہور فلاسفر اسپنسر، کچھ لوگ وہاں بھی سمجھدار تو ہیں نا، وہ خود لالا ہیں لیکن اب اتنا آگے کر دیا ہے کہ اب پیچھے لا نہیں سکتے، پچھتا تو رہے ہیں لیکن وہ اتنا آگے لے گئے ہیں کہ اب واپس ریورس نہیں کر سکتے۔ تو اس نے بڑے دکھ سے اپنے اس معاشرے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کی 45 کروڑ آبادی میں یقین سے 45 بچوں کو بھی حلال کا نہیں کہہ سکتا۔ یہ چلو یہ مبالغہ صحیح ہے، یہ لیکن ہمارا تو نہیں ہے نا، یہ تبصرہ اسی کا ہے۔ اگرچہ مبالغہ ہے لیکن بات کسی حد تک تو درست ہے نا۔ تو جس معاشرے کا یہ حال ہو جائے، جہاں یہ زیادتی ہو جائے، تو اس کے اوپر اس کی اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور انہی کے دیکھا دیکھی آج ہمارے ملکوں میں دیکھیے تو وہ ان سے آگے ہو گئے، ماشاءاللہ ان سے آگے ہو گئے۔ دیکھیے اس ضرورت کا ہم انکار نہیں کرتے کہ کوئی خاتون ضرورت مند ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں، اس کا شوہر نہیں، اس کا باپ نہیں، اس کا کوئی عزیز نہیں، اس کی دیکھ بھال والا کوئی نہیں ہے، اس کے پاس بچے ہیں یا وہ اکیلی ہے، اپنی زندگی کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یا یوں ہی سمجھ لیجئے کہ کوئی تعلیم یافتہ ہے، اس کو اپنی تعلیم کو باقی رکھنا ہے، تو اس کا کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ایک خاص لحاظ سے اگر وہ کوئی کام کریں جس میں اختلاط نہ ہو، مکس نہ ہو مرد عورتیں،
تو اس میں تو شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ ان کے لیے الگ کام کے ادارے ہوں جن میں کوئی مرد ان کے ساتھ شریک نہ ہو تو بے شک کریں، ٹھیک ہے، اپنی آمدنی بڑھانے کے کریں، اپنے علم کو باقی رکھنے کے لیے کریں یا اپنی ضرورت کے لیے کریں۔ لیکن یہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، اور ہر شعبے میں یہ تو درندگی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے معاشرہ کسی قیمت میں بھی صاف نہیں ہو سکتا، کسی قیمت میں بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دیکھیے یہ ایسا معاشرہ ہے کہ یہاں کفر ہے اور اکثریت کافروں کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جن کی یہ بیٹیاں ہیں ان پہ ایمان لانے والے بالکل محدود چند آدمی ہیں، باقی سارا معاشرہ مشرک اور کافروں کا ہے۔ لیکن فطرت کے تقاضوں کا خیال ان کو بھی ہے، ظلم تو کر رہے ہیں لیکن دیکھیے ان کی عورتیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ مرد آ رہے ہیں باہر کی ڈیوٹی، اور یہ بیچاریاں آئیں اور انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ شاید آپ سمجھیں کہ ہم کوئی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہم یوں ہی نکل کے آ گئی ہیں، یعنی ہماری ایک اہم مجبوری ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، ایک باپ ہے اور وہ ضعیف العمر ہے، یہ ڈیوٹی انجام نہیں دے سکتے، اسی لیے ہم نکلی ہیں۔ اور پھر بھی اپنی حیاداری کی پاس کرتے ہوئے ہم اس جھمگھٹے میں اپنے جانوروں کو نہیں لاتی، ہم پیچھے ہیں، یہ جائیں گے تو ہم آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ آنے بھی نہیں دیتے، ایک ہماری اپنی صنف کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکس رہوں، یہ جائیں پھر ہم۔ بہرحال وہ گھر گئیں تو ان کے بزرگ والد نے کہا کہ ان کو لے کر کیوں نہیں آئی ہو تاکہ ہم اس مہمان کی خدمت کرتے، تو اب جاؤ اور لے آؤ۔ اب بھی چونکہ وہ خود نہیں جا سکتے تھے تو بیٹی کو بھیجا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اب ان دونوں میں سے ایک آئی بلانے کے لیے، جو بڑی تھی عمر میں وہ آئیں، اور ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ صفورہ نام تھا، اور یہی آگے چل کے حضرت موسیٰ کی بیوی بھی بنی۔ تو یہ آئیں، دیکھیے آئیں اور کس شان سے آئیں۔ تمشی علی استحیاء، حیا کا پیکر بن کے چلتی آئیں، شرم و حیا کا پتلا بن کے چلتی آئیں، بے حجاب نہیں، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں، بال بکھرے ہوئے ہوں، ہاں دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہو، لباس بھی پورا نہیں ہے، جی سرخی پاؤڈر بھی لگایا ہوا ہے جیسے کہ آج کے معاشرے میں ہے، جی نہیں، استحیاء۔ دیکھیے حیا ایک وصف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا شعبۃ من الایمان، شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بعض میں جگہ کہا کہ الحیا شطر الایمان، آدھا ایمان تو حیا میں ہے، نہیں تو شعبۃ من تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، یعنی 70 سے اوپر کچھ کام ہیں ایمان کے۔ ادناہا سب سے چھوٹا ایمان کا تقاضا، اور ایمان کا عمل کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دینا، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، چھلکا پڑا ہوا ہے تو آپ نے ہٹا دیا، یہ ایمان کا کم سے کم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، کم سے کم چھوٹا۔ اب اس تقاضے کے بجائے ہم چھلکے پھینک کے جاتے ہیں، ہاں جی، اور کوئی گر جائے تو ہنسی اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے چھوٹا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ رستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹائیں۔ وَآلَہَا لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا سب سے اوپر کا چوٹی کا حصہ جو ہے کام عمل وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا کام یا حصہ ہے۔
تو 3 آپ نے بتائے، کم سے کم، اوپر کا سب سے اعلیٰ، اور بیچ کا ایک بڑا حصہ حیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے جو چیز چلتی چلتی ہم تک پہنچی ہے، یعنی ان کی تعلیمات کی کئی باتیں نہیں آئیں، ختم ہو گئیں، لوگوں نے مٹا دیں، کچھ باتیں ان کی آئی ہیں، وہ جو پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کر، پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ یعنی ہر برائی سے روکتی ہے حیا۔ اگر کسی میں حیا نہیں ہے تو اس کے لیے سارے رستے قباحت کے اور برائی کے کھلیں گے۔ تو اس لیے حیا مرد کی بھی صفت ہے، عورت کی بھی صفت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیات ہے۔ یہ اس زمانے کی کنواری لڑکی ہے، آج کی نہیں، آج کی نہیں، اس زمانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کنواری ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ حیا والی ہوتی تھی، اس لیے کہ شادی کے بعد وہ بات نہیں رہتی، لیکن حضور ان سے بھی زیادہ باحیا تھے، اپنے اوپر سب تکلیف برداشت کر لیتے تھے، اور حیا کے مارے کسی کو نہیں کہتے تھے کہ یہ کمزور، اپنی ذات کا۔ لیکن عورت میں فطرتی طور پر مرد سے زیادہ حیا ہوتی ہے، عورت میں فطرتی طور پر مرد سے زیادہ حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو خاص طور پہ ذکر کیا، فجاءت احدہما تمشی علی استحیاء، کہ ان میں سے ایک آئیں اور وہ چل رہی تھیں پوری حیا کا پتلا بن کر، شرم و حیا کا پتلا بن کے آ رہی تھی۔ جی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب جب آئیں تو انہوں نے یوں کر کے بات کی، یوں ایسے بھی لپٹی تھیں اور پھر بھی ایسا کر کے بات کی، کہنے لگی ان ابی یدعوک۔ ایک تو یہ حیا ہے، ایک آج معاشرے میں دیکھیے کہ جتنی بے حیائی عورتیں کر رہی ہیں اتنی مرد بھی نہیں کر رہے، جتنی بے حیائی کا لباس وہ پہنے گی اتنا مرد بھی نہیں پہنے گی، اور یہ مردوں نے کیا، ان سے خود کرایا ہے، ان کو نکالا، ان کو تھپکی دی کہ ہاں ہاں بہت اچھا کام ہے، ماشاءاللہ ڈانس بہت اچھی چیز ہے، وہاں کتنی بھری لگ رہی ہے، یہ مردوں نے کرایا ہے۔ اسی لیے تو اکبر نے کہا تھا ایک دفعہ، بے پردہ جب میں نے دیکھی چند بیویاں، بے پردہ جب میں نے دیکھی چند بیویاں، اکبر ربادی ہے نا، اسی کی بات کرتا ہوں، غیرت قومی سے گڑ گیا، یعنی میں نے چند مسلمان خواتین کو جب بے پردہ دیکھا تو غیرت قومی سے میں جیسا کہ زمین میں گڑ گیا۔ تو پوچھا بیویوں سے کہ پردہ تھا کیا ہوا، پوچھا جو بیویوں سے پردہ تھا کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ان کی عقل پہ پڑ گیا تو نکل، پردہ ہمارا تھا لیکن ان کی عقل پہ پڑ گیا، اٹھا کر انہوں نے اپنی عقل پہ پڑ کے ہمیں باہر نکال دیا۔ تو ذمہ دار کون ہیں؟ ہاں ذمہ دار وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر وہ آئیں، حیا کا پتلا بن کے آئیں، اور کیا کہا، ان ابی یدعوک، یعنی کہا صاحب چلیے میرے ساتھ، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، یہ بھی تقاضا ادب نہیں۔ ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، میں نہیں بلا رہی، میں نہیں بلا رہی، میرا باپ۔ جب گھر میں بڑا ہو تو نسبت اس کی طرف کرنی چاہیے، اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، یہی ادب کا تقاضا ہے اور یہی حیا کا تقاضا بھی ہے۔ ورنہ یہ بھی کہہ سکتی تھی نا، آئیے ہمارے ساتھ، آپ مہمان ہیں،
آپ مسافر ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، آئیے آپ کو کھانا کھلائیں، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا، لیکن نہیں، یہ آداب زندگی کے خلاف ہے۔ گھر میں بڑا ہے، انہوں نے بھیجا ہے، ایسی دعوت دیتی تو پہلے دے دیتی نا، نہیں، اس لیے کہا ان ابی یدعوکا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دی ہے اس کا کچھ بدلہ آپ کو دے، کچھ کھانا آپ کو کھلا لیں، جی کچھ مزدوری آپ کو دے دے، جو بھی میرا باپ مناسب سمجھے گا۔ تو آپ نے جو یہ خدمت انجام دی ہے اس دیار میں جہاں ظلم ہی ظلم ہے، آپ نے جو انصاف پسندی کا کام کیا، جی مسافر ہوتے ہوئے، تو میرا باپ اس کا کچھ آپ کو بدلہ دینا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دعا کی تھی، یا اللہ کوئی خیر بھیج دے، بھوکا پیاسا بھی ہوں، رہنے سہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اب دعوت جب ان کے گھر سے آ گئی تو آپ نے بلا تأمل دعوت قبول کر لی، تو ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام ان بزرگوں کے پاس تشریف لائے، ان بچیوں کے والد کے پاس، وقص علی القصص، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا ہوگا نا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری روداد بتائی، میں مصری ہوں، جی ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، وہاں قتل ہوا، پھر میں بھاگ کے آیا، وہ میرے تعاقب میں ہے میرے قتل کا، وہ ساری کہانی انہوں نے ساری ان کے سامنے دہرائی۔ کہانی سننے کے بعد ان بزرگوں نے کہا لا تخف، اب مت ڈر، اب مت، آپ ڈر کے علاقے سے واپس آ چکے ہیں، یہاں اس کی عملداری نہیں ہے، یہاں اس کی پولیس اس کی فوج نہیں ہے، یہ علاقہ اس کی حکومت سے باہر ہے، لا تخف، آپ امن میں آگے ہیں، اب مت ڈریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے بچ گئے ہیں، بس آپ ظالم قوم سے بچ گئے ہیں، اب بے فکر رہیں۔ یہ بات ہوئی اور پھر ان کے سامنے، یہاں تو نہیں ذکر لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے مسافر تھے، مہمان تھے، تو کھانا پیش کیا۔ تفسیری روایات میں ہے کہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام، کہ میں ہمارے ہاں نیکی پر بدلہ نہیں لیا جاتا، کیونکہ میں نے پانی پلایا ہے، اب کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ اور بات ہے کہ پھر بعد میں کسی وقت کھا لوں گا، لیکن ابھی جو کھلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میری اس نیکی کا معاوضہ دے رہے ہیں۔ کیا شان ہے انبیاء کرام کی، حالانکہ بھوکے پیاسے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، لیکن کتنا احتیاط ہے کہ نہیں جناب اب یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی تو میں نے خدمت انجام دی ہے فی سبیل اللہ، یہ کہیں اس کا معاوضہ نہ بن جائے، حالانکہ 10 دنوں کے بھوکے ہیں، جی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ ہمارے ہاں نیکی کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ تو کہتے ہیں بزرگوں نے جواب میں کہا کہ ہم بھی مہمان کو کھلائے بغیر نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ جس کی اولاد سے تم ہو اسی کی اولاد سے تو میں بھی ہوں، ہاں میں ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو ضرب المثل ہے، جی ہاں، تو ہم بھی مہمان کو کھلائے بغیر نہیں چھوڑتے، یہ تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو خیر انہوں نے تو معذرت کر لی، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ کھانا تو آپ کو کھانا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام تو بہت عالی اخلاق والے ہوتے ہیں، مہمان نوازی تو ہر نبی کی شان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس بارے میں بہت ممتاز تھے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، دیکھا نا، آپ ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر ذرا بتائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ مہمان ان کے گھر آئے، قَالُوا سَلَامًا، آتے نے سلام کیا، انہوں نے بھی جواب سلام کیا، اور فوراً پھر بٹھا کر دوسرا کام نہیں کیا، پہلے تواضع کے لیے بچھڑا کاٹا، اس کو بھونا تلا اور لا کے رکھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ مہمان کھانا کھانے والے نہیں تھے، فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن ان کا دیکھیے
کہ باقی گپ شپ نہیں، جب پہلے گپ شپ لگائیں گے پھر دیکھیں گے، فوراً جا کر مہمان نوازی۔ اور یہ بھی ہے ان کے بارے میں کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، تلاش کر کے ڈھونڈ کے لاتے تھے کہ کوئی میرے ساتھ کھانا کھائے۔ اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کیا تھا؟ بہت مہمان نوازی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی قدر افزائی اب خود کرتے تھے، خود اٹھ کر ان کو کھلانا پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اور آپ کے ارشاد گرامی بھی ہے، لیس منا من لم یکرم ضیفنا، جو ہمارے مہمانوں کی تواضع نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو ہمارے مہمانوں کی، ہمارے یعنی مسلمان مہمان یا کوئی بھی مہمان آ جائے اس کا اکرام نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی تواضع کرے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کانوا یحفظون الغریبہ، کہ صحابہ اکرام مسافر کی پوری حفاظت کیا کرتے تھے، یعنی اپنے مہمان عزیز دوست کی تو تواضع ہر کوئی کرتا ہے، لیکن نہیں کوئی بھی مہمان ہو، اجنبی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اس کی تواضع۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک دن مہمان کی تواضع اچھے طریقے سے کرنی یہ اس کا حق ہے، یعنی جو اچھے سے اچھا کھانا آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں ایک دن، لیکن دوسرے دن پھر نارمل، تیسرے دن بھی صدقہ ہے، یعنی عام کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں کھلائیں، تین دن کے بعد نہ کھلائیں تو کوئی سی بات نہیں ہے، لیکن پہلے دن کی تواضع جتنی اچھی سی اچھی کرتے ہیں اس کا حق ہے، دوسرے تیسرے دن کی نارمل کریں، تیسرے دن بے شک نہ کریں جی۔ تو بہرحال مہمان نوازی فرمایا کہ یہ تو ہمارا طریقہ، ہم تو بغیر کھلائے چھوڑیں گے نہیں۔ تاہم انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، کھانا کھانے کے بعد پھر اور جو کچھ گفتگو ہوئی تو قرآن مجید اتنی زائد باتیں نہیں ذکر کرنا پوری۔ اچھا، اب ان کی صاحبزادی نے، ایک صاحبزادی نے غالباً وہی جو ان کو لینے کے لیے گئی تھی اسی نے ایک سفارش کی۔ قالت احداہما، ان دونوں بہنوں میں سے ایک نے کہا، اور وہی ہے جو لینے کے لیے گئی تھی، یا ابت استاجر ہو، یعنی ساری کہانی سنی نا باپ کے سامنے ان کی، یہ مسافر ہے، اجنبی ہے، بھاگا ہوا آیا ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، یہ واپس اپنے ملک نہیں جائے گا، یہاں بھی اس کی جان پہچان نہیں، کوئی عزیز و اقارب نہیں ہیں، تو اس کو بھی ضرورت ہے جائے پناہ کی، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کسی خدمتگار کی۔ تو بہت اچھا چانس ہے، با ایمان آدمی ہے، با حیا انسان ہے، با کردار آدمی ہے، تو کیوں نہ باپ کو کہا کہ آپ ان کو گھر کے لیے ملازم رکھ لیں، کیونکہ پیچھے تو یہ جا نہیں سکتا، قتل کا مقدمہ ہے، یہاں کوئی اس کا دیکھ بھال والے، تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو جائے پناہ ملے، اور ہماری بھی ضرورت ہے کہ آپ ضعیف العمر ہیں، ہم عورتیں باہر کام کاج کی مجبوراً جاتی ہیں، تو کیوں نہ ان کو سفارش کی، یا ابت استاجر ہو، اے ابو اس کو ملازم رکھ لیجئے، اجیر کہتے ہیں نا ملازم کو، اس کو ملازم رکھ لیجئے۔ پھر ایک بڑی پتے کی بات کہتی ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک بہترین آدمی جس کو آپ ملازم رکھیں وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر دو وصف ہونے چاہیے، جس کو آپ ملازم رکھیں اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو، بیمار مریض نہ ہو، اور دوسرا امانت دار ہو، خائن نہ ہو۔ یہ دو باتیں اللہ نے اس بچی کی زبانی بیان فرمائیں جو اصل الاصول کا درجہ رکھتی ہیں کسی کو ذمہ داری سپرد کرنے کا، کہ کسی آدمی کو بھی کسی عہدے یا منصب یا کسی کام پہ لگانے کے لیے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔
اگر یہ سامنے رکھ کے آدمی لگائیں گے تو کام صحیح چلے گا، اور یہ نہیں ہوں گی تو کام بگڑیں گے۔ یہ بات اللہ نے، یہ الہامی بات ہے ایک بچی کی زبان سے، کہ ایک ملازم، ایک ذمہ دار آدمی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ طاقت رکھتا ہو، اس کام کی طاقت رکھتا ہو، اس کام کو کرنے کی قوت، جسمانی قوت اس میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں امانت داری ہو، تو پھر تو وہ کام ٹھیک چلے گا۔ اگر وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہے تو وہ کام کیا کرے گا؟ جی نہیں کر سکے گا۔ یا جسمانی لحاظ سے اچھا ہے لیکن وہ خائن ہے تو وہ پورا کام نہیں کرے گا۔ تو گویا ان دو لفظوں میں ایک بہت بڑا اصول، آپ ایک چھوٹی سی ملازمت سے لے کر صدر تک جتنے عہدے منصب ہیں سب میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ کام نہیں چلے گا۔ اب سارے کام کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں وصفوں میں سے کوئی ایک وصف نہیں ہوتا۔ ہاں نا، آپ نے تو فتوی ہی لگا دیا۔ اچھا، تو بہرحال یہ یا تو ان میں طاقت نہیں، صلاحیت نہیں ہے، کم علم ہیں، کم تجربہ ہیں، سفارش پہ آئے ہیں، رشوت سے آئے ہیں، ان میں وہ کمال ہی نہیں ہے۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے عہدے ہوتے ہیں، اچھے لائق فائق تجربہ کار ایماندار بیٹھے رہتے ہیں، اور وہی نکمے جو ہے نا، جو پیسے دے کر جنہوں نے ڈگریاں لی ہوتی ہیں، نالائق قسم کے ہوتے ہیں، تو ان میں صلاحیت ہی کام کی نہیں ہوتی، وہ بھرتی ہو جاتے ہیں، یا سفارش سے بھرتی ہوتا ہے یا رشوت سے بھرتی ہوتے ہے، کسی طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ کتنے ہی ہمارے ماشاءاللہ قانون ساز اسمبلی کے ممبران ہیں جن کی جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ کیا قانون بنائیں گے؟ اور پھر پوچھو تو دھڑلے سے کیا کہتے ہیں نا، شرم و حیا نہیں ہے نا، کہتے ہیں ڈگری ہونی چاہیے، بس ڈگری تو ڈگری جعلی ہے، چاہے کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں، اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہوتی ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں ڈگری ہونی چاہیے بھائی۔ تو خیر جن کے پاس یہ ہوگی تو وہ کیا کام چلائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر ایمانداری کا بھی وہی حال ہے، چونکہ وہ لاکھوں دے کر آتے ہیں، لہذا وہ پہلے اپنے لاکھوں جیب میں بھریں گے، پھر اتنے لاکھوں اور بھی منافع میں، پھر اس کے بعد کچھ بچے کھچے گا تو آپ کو ملے گا، نہیں تو پھر اگلے الیکشن آ جائیں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کی زبانی، ایک کامیاب نظام چلانے کے لیے دو اصول اس کی زبان سے نکلوا دیے کہ کون ہونا چاہیے، ہر کام کے ذمہ دار کون ہو؟ ایک تو اس کی طاقت رکھتا ہو، علمی طاقت، جسمانی طاقت، اگر علمی کام ہے تو علم اس کے پاس ہو، جسم کا کام ہے تو جسم کی طاقت ہو، ذہن کا کام ہے تو ذہنی صلاحیت ہو، تو جس قسم کا کام ہے اس قسم کی اس میں صلاحیت ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ امانت دار ہو، کام ٹھیک ٹھیک کرے، کام چور نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایسے تو دنیا میں کئی لوگ ہوں گے، لیکن 3 آدمی ہیں جن کی فراست بالکل صحیح نکلی۔ فراست جانتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ؟ فراست اللہ تعالیٰ نے ایک قوت انسان میں رکھی ہے جس سے وہ پتہ چلا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچ کے رہو، وہ اللہ کی روشنی سے دیکھ لیتا ہے۔ ہم جیسے نہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جو مومن ہوتا ہے، صحیح کامل مومن ہوتا ہے، تو اس کو اللہ ایک ایسی قوت عطا فرماتے ہیں، اس کو فراست کہتے ہیں، اس سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس قسم کا ہے۔ تو یوں تو با فراست بہت سے لوگ ہیں جن کی فراست ٹھیک ہوتی ہے، جن کا اندازہ ٹھیک ہوتا ہے، آپ اس کو اندازہ کہتے ہیں، لیکن 3 آدمیوں کی فراست
کہتے ہیں بالکل ٹھیک نکلی، بالکل ٹھیک نکلی۔ ان میں کہتے ہیں ایک حضرت شعیب کی اس بیٹی کی فراست موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہے نا کہ اس کو ملازم رکھ لیجئے۔ اور پھر یہ کہ ملازم کون ہونا چاہیے؟ قوی الامین۔ تو یہ اس نے فراست سے جان لیا تھا کہ یہ آدمی قوی بھی ہے، امین بھی ہے، اس لیے کہ بعد میں پوچھا کہ تو نے یہ اندازہ لگایا کیسے ہے کہ یہ ملازمت کے قابل ہے اور قوی اور امین ہے، تو تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ تو کہتے پھر اس نے بتایا کہ قوی کا اندازہ تو یوں لگایا کہ وہ 10 آدمیوں کا پتھر اس اکیلے ہی مسافر نے بھوکے پیاسے نے اٹھا کر رکھ دیا، اور کنواں کھول کے ہمارے بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پھر اٹھا کر وہی پتھر اس نے اوپر رکھ دیا۔ تو طاقت کا اندازہ تو اس سے وہ جو اس نے 10 آدمیوں کا پتھر اکیلے نے اٹھایا۔ اور امین کا امین کیسا ہو کہ جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی جی اور یہ اٹھ کے چلا، تو چونکہ اس کو رستہ تو معلوم نہیں تھا ہمارا گھر کدھر ہے، تو آگے آگے میں چلی، یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اچانک تیز ہوا چلی تو تھوڑا سا میرا کپڑا اٹھ گیا، یہ نہیں کہ پورا، تھوڑا سا جیسا کہ ہوا میں اٹھ جاتا نا، تھوڑا سا اٹھ گیا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ ایسا کرے میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے چلیں، اور جہاں سے ادھر ادھر مڑنا ہو تو مجھے آواز دے کے کہنا کہ دائیں جانا یا بائیں جانا ہے۔ اس سے مجھے اس کی امانت داری کا اندازہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس نے یعنی جو اندازہ موسیٰ علیہ السلام کے قوی الامین کا لگایا تھا بالکل 100% ٹھیک تھا، اس کی فراست 100% ٹھیک تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرا فرمایا کہ حضرت یوسف کے بارے میں عزیز مصر کی فراست صحیح نکلی۔ جب یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں غلام کی حیثیت سے اس کے وزیر خزانہ نے خریدا، مصر کے نے، تو گھر میں لا کر بیوی سے کیا کہا تھا؟ قال الذی اشتراه من مصر لامرأتی اکرمی مثواہ۔ تو جس نے مصر میں یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی کو گھر میں جا کر اکرمی مثواہ، اگر کہ میں نے پیسوں سے خریدا اور غلام ہے لیکن یہ ایسا غلام نہیں ہے، اس کے رہن سہن کی عزت کرنا، اس کے ٹھکانہ کا اکرام کرنا، اس کی عزت اور اس کی تکریم کرنا۔ کیسے؟ کیوں؟ غلام تو ہے نہیں۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اس کا چہرہ مورا بتاتا ہے کہ یہ بڑا کام کا لڑکا ہے، اس لیے اس کو غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، بیٹوں کی طرح رکھنا ہے اور اس کا بڑا اکرام کرنا ہے۔ تو اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل 100% سے صحیح لگا۔ اور جو ہی حضرت یوسف بڑے ہوئے اس نے کچھ ڈیوٹیاں لگائیں تو ایسا اس کو نفع پہنچایا کام کا اس کی تجارت میں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پھر اس کی بیوی نے الزام لگایا اور کچھ ہوا جو بھی ہوا، لیکن اس شخص نے جو ان کے خریدنے کے بعد اندازہ لگایا نا فراست سے، فراست ٹھیک نکلی کہ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو چلو خوب فائدہ پہنچا اس کو، جو کام اس کے ذمہ لگایا تھا یوسف علیہ السلام کے، خوب فائدہ پہنچا۔ اور تیسری فراست جو 100% صحیح نکلی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق جب بیمار ہوئے اور آخری لمحات ہوئے تو انہوں نے اپنے پیچھے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا، الیکشن نہیں، نامزدگی جی۔ اور وصیت لکھوائی کس سے تھی؟ حضرت عثمان غنی سے۔ ان کو بلا کر کہا کہ لکھو، تو وہ لکھتے گئے۔ جب نام کا وقت آیا تو ان پہ تھوڑی سی بے ہوشی طاری ہو گئی، چپ ہو گئے۔ باقی ساری چیز لکھ دی، ابھی نام لکھنا باقی تھا کہ کس کو میرے بعد خلیفہ ہونا ہے۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے تو حضرت نے خود ہی حضرت عمر کا نام لکھ دیا، خود ہی لکھ دیا
جب ہوش میں آیا تو کہا کیا لکھا؟ کہا میں نے عمر لکھا۔ کہا بالکل ٹھیک لکھا، میں یہی لکھوانا چاہتا تھا۔ تو گویا دونوں کی فراست نے کام کیا، وہ لکھوانا یہ چاہتے تھے اور انہوں نے بھی اندازہ لگایا کہ اسی کو لکھوانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ لکھوا کے جا کر مسجد میں پڑھا گیا کہ ان کے بعد یہ خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ کچھ لوگوں نے ذرا کہا بھی کہ جناب وہ تو سخت مزاج ہیں، آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ اور مزاج کی بات ہے کہ ذمہ داری پڑی تو مزاج خود ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ چنانچہ آپ کی فراست صحیح نکلی، اور واقعی آپ کے بعد جو کارنامے عمر ابن خطاب نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا، جو آپ نے ان کے بارے میں سوچا تھا 100%۔ تو 3 آدمیوں کی گویا فراست جو ہے نا بالکل صحیح نکلی، ان کی موسیٰ کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کی خریدار کی، اور حضرت عمر کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تو خیر کہا آپ ان کو مزدور رکھیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ مزدور رکھیں وہ قوی اور امین ہونا چاہیے۔ بس کر دیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔